نو انسانی کی نسل ان سے چلی ہے پھر. تو یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. 25 کا ذکر قرآن میں ہے. اب جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں کہ یہ 25 کے مزار کدھر ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو یہ پڑھایا گیا نا کہ اللہ نے مزاروں کے اوپر رش لگایا ہے. تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر اللہ نے رش لگایا؟ اس کے اوپر تو اتنا خرچہ ہماری حکومت نے کیا ہے، وہ پاکستان کے سارے مزارات کا خرچہ جو ہے نا اس سے زیادہ اکیلے مزار پہ خرچہ ہو گیا ہے. تو یہ پھر آپ تو کہیں گے فیض ہے بابا گرو نانک کا. اور پنجا صاحب پہ جو رش ہوتا ہے یہ چھوڑ دیں، یہ اللہ بتاتا ہے قیامت والے دن، یا اپنی نبی کی موجودگی میں وہی کے ذریعے قیامت دن بتائے گا کہ بھی کون اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگ ہیں. مزارات پہ رش کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ کم از کم 25 انبیاء کے مزار تو ہونے چاہیے تھے نا. ہمارے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی پیغمبر کا کوئی مزار رپورٹ نہیں ہوا جو آپ صحیح سنہ سے ثابت کر سکیں. نبی علیہ السلام کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا کہ آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی حجت دنیا پہ موجود ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا. تو اللہ نے ایک مرکزی پوائنٹ رکھا مسلمانوں کے لیے، اور آپ کی قبر مبارک کو سیو کیا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنایا اس قبر مبارک کو. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. باقی کدھر ہے جی مزارات؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ تو میں آپ سے 25 تو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں جو قرآن میں ہے، تو 1,24,000 کے آپ کہاں سے پیش کریں گے؟ ویسے آپ کہہ سکتے ہیں جی بڑیلا شریف ٹور جاؤ جی، جی جناب 90 گز قبر ہے جی، وہ جی کہنا جی اتنے پوری نہیں ہوندی، چادر ہی نہیں پوری ہوندی. کسی گورے کے سامنے گل نہ کرنا. اور 90 گز ہیں انہیں 90.5 لے آ کے پوری کر کے دس دینی جی. بلکہ گورا اگر 90 بھی ناپ کے لے آیا نا وہ بھی پوری کر لے گا، کیونکہ وہ صحیح ناپ کے لے آئے گا. سب جھوٹ مشہور کیا میں. تو رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. انبیاء کرام رسولوں کی دعوت کو آگے لے کے چلتے ہیں، وہی کا سلسلہ ان پہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آلریڈی کسی رسول کی شریعت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ان میں فرق ہوتا ہے. باقی اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، وہ تو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. اور پھر جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تمام فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، اور ایمان لانے میں فرق نہیں. اچھا اب یہاں کوئی کہہ سکتے ہیں یہاں رسولوں کا ذکر ہے نبیوں کا نہیں. یہ یاد رکھیے گا یہ انٹرچینجبل ورڈز ہیں. قرآن میں رسول کی جگہ نبی بھی آ جاتا ہے، نبی کی جگہ رسول بھی آ جاتا ہے. جب ہم اصطلاحاً ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت پھر ہم فرق کرتے ہیں. ادروائز ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. عام حالت میں رسول کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دنیا پہ چھوڑا ہوا نمائندہ، تو وہ انبیاء سارے رسول بھی ہیں. لیکن جب ہم ٹیکنیکل ڈسکشن کرتے ہیں نا تو اس میں پھر ہم فرق کرتے ہیں. جس طرح سورۃ الفاتحہ بھی قرات ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی قرات ہے، لیکن جب ہم آپس میں کمپیریزن کرواتے ہیں پھر ہم سورہ فاتحہ کو قرات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 3 آیات قرات، حالانکہ فاتحہ بھی قرات ہے. اسی طرح تشہد میں ہے تو پوری دعا ہے، لیکن جب ہم تشہد کو ڈسکس کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں، تشہد، درود اور دعا، پھر 3 اس کے ڈویژنز کرتے ہیں. تو یہ انٹرچینجبل ورڈ ہیں. اور صرف یہ نہیں، قرآن میں جہاد اور قتال یہ بھی انٹرچینجبل ورڈ ہے. جہاد کا مطلب ہمیشہ قتال نہیں ہوتا، کوشش بھی ہے، نفس کے خلاف جہاد ہے، لیکن یہ انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. کئی جگہ قتال کی جگہ جہاد آ جاتا ہے، جہاد کی جگہ قتال آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اصطلاحاً دیکھیں گے تو جہاد بالکل الگ چیز ہے، قتال اس کی ایک فارم ہے. جہاد ایک جنرل لفظ ہے، قتال اسپیسیفک ایک خاص چیز ہے، میدان جنگ میں اترنا. اور میدان جنگ سے باہر جتنا قتال ہے وہ جہاد ہے، قتال اس کا ایک ٹکڑا ہے. تو یہ انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتا ہے. اس طرح مؤمن اور مسلم یہ بھی انٹرچینجبل ورڈ ہے. یہ جب ہم اصطلاحاً ڈسکشن کرتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی مؤمن اور مسلم میں فرق ہے. وہ تو کہا گیا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں، حالانکہ وہ صحابہ تھے، کہ ہم ایمان لے کے آئے. نبی فرماؤ تم ایمان نہیں لے کے آئے، تم اسلام لے کے آئے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لیکن
قرآن حکیم میں عام مومن کے لیے بھی آیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس میں تو سارے صحابہ کو مومنون کہا گیا اور بعد والوں کو بھی. تو وہاں اصطلاح نہیں ذکر ہو رہا تھا، لغت کے معنوں میں جو بھی آج کلمہ پڑھ لے گا ہم اسے مومن بھی کہیں گے اور مسلم بھی کہیں گے. لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں گے پھر آج کی ڈیٹ میں صرف مسلم ہی کہا جا سکتا ہے. مومن تو دل کی کیفیت ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے. ہو سکتا ہے کلمہ کو مسلم جو ہے وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ٹرمز انٹرچینجبل ہیں، مسلم مؤمن، جہاد قتال، رسول نبی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی لے یہ تو رسولوں کے قتل ہونے کا بھی ذکر ہے، آپ کہتے ہیں رسول قتل نہیں ہوئے. جہاں وہ ذکر آئے گا وہ انبیاء کے معنوں میں ہے، کیونکہ انٹرچینجبل ورڈ ہیں. وہاں لغت کے معنوں میں چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے. خود سر لغت کے معنوں میں تو رب کا لفظ جو ہے نا وہ مالک کے لیے سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے. تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، یعنی بادشاہ کو. رب کا لغوی معنی ہے پالنے والا، ماں باپ بھی ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، اے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما، آمین. تو رب کا ورڈ جب لغت میں استعمال ہوگا تو پھر وہ آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی گارڈین ہے، آپ کا سرپرست ہے. لیکن جب آپ اصطلاحاً کریں گے تو وہ صرف گاڈ کے لیے، اللہ کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ ٹرمنالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری اس میں ایک اہم بات میں اور کر دوں، ٹائم کافی ہو گیا لیکن یہ اس گفتگو کو کنکلوڈ کرنا ضروری ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی پلی لیتے ہیں قرآن حکیم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے کہ جی ایمان بالرسالت کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کی دین کی بنیاد 3 عقائد کے اوپر ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. اس میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرنے والا بھی کافر اور پکا جہنمی ہے، بشرطے کہ اس تک نبی کی دعوت پہنچی ہو. دعوت نہ پہنچی ہو پھر اہل فطرت میں سے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن دعوت ونس پہنچ جائے پھر تینوں عقیدے ماننا ضروری ہے. یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 62 ہے، اکثر جو ہے نا وہ سیکولر قسم کے لوگ یا جو منکرین حدیث ہیں نا وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جو لوگ یہودی اور نصرانی ہیں یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی ہیں. اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ستارہ پرست. استغفر اللہ، ستارہ پرست نہیں، صابی دین ابراہیمی کے ماننے والوں کو کہا جاتا تھا. من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے کا اجر اپنے رب کے حضور پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. تو کہتے ہیں دیکھ لیں اس میں تو صرف یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو، بخشے ہوئے ہو. یہ نعوذ باللہ سارا فساد جو ہے وہ نبیوں کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھ لو محمد کے ماننے والے مسلم کہلواتے ہیں، موسیٰ کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے نصارہ عیسائی کہلاتے ہیں. نبیوں کو بیچ میں سے نکال دو تو پوری انسانیت کا اتفاق ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اور پلیز سے لیتے ہیں، یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے اس کا فہم یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں تمام نبیوں کے ماننے والے وہ جنتی ہی تھے. جب یہ ہے ان الذین آمنوا، یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو محمد رسول اللہ کو مانے، کیونکہ قرآن تو انہی پہ نازل ہوا ہے نا، ان کو پہلے مانیں گے نا، قرآن کو تو بعد میں مانیں گے. اور پھر یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے 5ویں رکوع سے سورۃ البقرہ کے. اس میں پہلا ذکر ہی یہ ہے کہ قرآن پر اور رسول اللہ پر ایمان لے کے آؤ. ایمان بالرسالت اتنا ضروری تھا کہ بات سٹارٹ اس سے کی ہے، وہ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ تو بیچ میں جا کے آیت آئی ہے. دوسرا جو یہودی ہوئے، تو مجھے بتائیں کون سا یہودی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا؟ تو پھر ایمان بالرسالت تو خود بخود آ گیا نا. یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور ان پہ اتری ہوئی کتاب کو بھی مانے. پھر نصارہ کرسچنز، تو کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماننے، اس لفظ کے اندر ہی موجود ہے ایمان بالرسالت. اور پھر بھی اگر تسلی نہ ہو تو پھر جو اللہ نے تسلی کرائی ہے نا 6 پارے کے سٹارٹ کے اندر، وہ تو یقین کریں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ کانوں سے دھواں نکلنے والا ہے ان لوگوں کے جنہوں نے دین الہی کے نام کے اوپر ایک ڈھکوسلا کھڑا کیا ہے. آیت نمبر 150، 151 اور 152، ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں. فرق کیا کہ اللہ کو مانیں گے
رسولوں کو نہیں مانیں گے، یا رسولوں کو مانیں گے تو اپنے مرضی کے رسولوں کو. جس طرح یہودی ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، بنی اسرائیل کے باقی پیغمبروں کو مانتے تھے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانا، ہمارے نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا، تو گمراہ ہو گئے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض انبیاء کو مانیں گے، بعض کا کفر کریں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو یہ کام کریں گے. تو یہ اللہ نے پھر بتا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر. ولم یفرقوا بین احد منہم، اور رسولوں میں ایمان لانے میں کوئی فرق نہ کرے. مرتبے میں فرق ہے اپنی جگہ، وہ تو قرآن نے خود کیا ہے. یعنی تفریق بین الرسل یہ کفر ہے، اور تفضیل بین الرسل یہ ایمان ہے، بشرطے کہ کسی نبی کی توہین نہ ہو. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. تو یہ بھی ٹاپک اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری تھا کہ رسولوں کے خالی ناموں کے ساتھ غرض نہیں، ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور اس میں آخری بات یہ یاد رکھیے گا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا بانی نہیں سمجھتے، بلکہ اسلام کا بانی اللہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں، اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب کے سب دین اسلام کے اوپر تھے. تو نبی علیہ السلام کی طرف صرف اسلام کو نہ منسوب کیا جائے، اسلام شروع سے ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور مسلم تھے، اور مشرکین میں سے وہ نہیں تھے. تو یہ انبیاء کرام کے ناموں والی بات ایک انٹرسٹ کی بات ضرور ہے، لیکن صرف ناموں تک نہیں رہنا، ان کے ساتھ عقائد بھی ہمارے جڑے ہوئے ہیں. جن عقیدوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. لہٰذا ہم جنرل کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے اور ان پہ کتابیں نازل ہوئیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور کسی ایک کا انکار کرنا بھی اس طرح ہی ہے گویا کوئی مسلمان محمد رسول اللہ کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے اتنی گفتگو کافی ہے. باقی جس کو شوق ہے تو وہ مسئلہ نمبر میرا 114 ہے، رسولوں کی دعوت سے ریلیٹڈ، وہ دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس حوالے سے وہ ڈسکس کر دی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.